ایک ہو، جس کی زمین ایک ہو اور جس کا کلچر ایک ہو. یہ تعریف وہی ہے جو شیطان نے کی ہے، مختلف احادیث میں موجود ہے. شیطان پرست لوگ اسی طرح سے دنیا کو بھڑکاتے ہیں. بھئی تم پنجابی ہو کہ تمہاری زبان ہے، کہ تمہارا علاقہ ہے، کہ تمہاری ثقافت ہے. غلط. قرآن کہہ رہا غلط، حدیث کہہ رہی غلط. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب زمین بھی وہی جو نبی کی زمین، زبان بھی وہی جو نبی کی زبان، بلکہ نبی کا چچا ہے. اور کلچر سند بھی اس طرح سے وہی، لیکن رسول خدا کا چچا ہونے کے باوجود، زبان ایک ہونے کے باوجود، کلچر ایک ہونے کے باوجود، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرا نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے مگر سلمان فارسی. زبان دوسری ہے، زمین دوسری ہے، کلچر دوسرا ہے، مگر رسول کرے سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت سے ہے. سلمان محمد زبان الگ ہے، فارسی بولتے ہیں، کلچر الگ ہے، زمین ایک الگ ہے، مگر کیوں کہا کہ مجھ سے ہے رسول خدا اہل بیت سے ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ وہی ہے جو نبی کا عقیدہ ہے. قوم عقیدے اور عمل سے بنتی ہے. عزیزان گرامی، ایک آیت نوٹ کر لیں جس سے ثابت ہے کہ قوم پرستی کفر ہے اور اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے، جتنا بھی نقصان ہوا یا قوم پرستی سے یا فرقہ پرستی سے. سورہ انعام آیت کا نمبر 52 ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. کیا کب بھی آیت نازل ہوئی؟ رسول خدا کی محفل تھی، مجلس تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غریب لوگ بھی امیر بھی. اتنے میں ایک بہت بڑا عرب آیا، بہت پیسے والا، بڑا قیمتی لباس، جگہ کہیں نہیں تھی. ایک غریب آدمی مزدور تھا، اس کے کپڑے ذرا میلے تھے، اس کے قریب جگہ ملی، لیکن اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، کہیں میرے کپڑے اس سے ٹچ نہ ہو جائیں، مٹی نہ لگ جائے، میل نہ لگ جائے. اب رسول خدا نے یہ دیکھا، رسول خدا نے کہا کہ اگر تیرے کپڑے اس سے لگیں گے تو کیا تیری امیری ادھر چلی جائے گی یا اس کی غریبی تیرے پاس آ جائے گی؟ اب اس نے بہرحال توبہ کی، لیکن وہاں جو قوم پرست لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عرب اس زمانے میں بڑے قوم پرست تھے. انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا، ایک وفد بنایا، رسول خدا کے پاس آئے، کہا دیکھو ہمارا بھائی
یہ کالے افریقن، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، یہ غلام تھے. آپ ہماری انسلٹ کرتے ہیں، لہذا ہمارے لیے ٹائم کے لیے ہماری جو ملاقات کا ٹائم وہ الگ ہونا چاہیے. اور یہ جو کالے لوگ ہیں غلام، ان کے لیے الگ. جب ہم آپ سے ملنے آئے اس وقت کالے کو آپ نکال دیں، کالوں کو مت آنے دیں. بس یہی بات ہوئی. رسول خدا نے وحی کا انتظار کیا، یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے محبوب خبردار خبردار، یہ بیچارے جو کالے ہیں، جو غلام ہیں، یہ غریب مسلمان جو صبح شام میری عبادت کرتے ہیں، خبردار انہیں نہ نکالنا. یہ کہہ کر کہ اب عربوں کے لیے ٹائم ہے، تم ذرا دوسرے وقت آ جانا. اب اس کے بعد دوسرا اس قدر سخت جملہ ہے کہ پورے قرآن میں بہت کم اس طرح سے خدا نے اپنے نبی سے خطاب کیا ہے. تَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے میرے محبوب، اگر آپ نے قوم پرستی کر کے کہ اس وقت عربوں کا ٹائم ہے، اس وقت افریقنز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور آپ نے کسی کالے کو نکال دیا، تو آپ میرے نبی نہیں رہیں گے بلکہ ظالم بن جائیں گے. اللہ اکبر. اگر نبی قوم پرستی کرے تو نبی نہیں رہے، اور اگر ہم مسلمان قوم پرستی کریں تو مسلمان کہاں سے رہیں گے؟ عزیزان گرامی، قوم پرستی، فرقہ پرستی، یہ دو لعنتیں انسان کو ایمان سے، اسلام سے دور کر دیتی ہے. اور اشد ضرورت ہے کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت کو حاصل کریں تو فرقہ پرستی کی لعنت کو بھی ختم کریں اور قوم پرستی کی لعنت کو بھی ختم کریں. اور یہی قوم پرست، یہی فرقہ پرست لاکھوں انسانوں کے قاتل ہیں، ہزاروں انسانوں کے قاتل ہیں. دلوں میں نفرتیں انہوں نے بو دی ہے. شاید یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہے، اور جو بھی قتل ہوں گے ان کا عذاب ان کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. صلوات پر محمد و علیہ.